لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، لوگوں سے جب بات کرو تو منہ پھیر کر نہ کرو۔ عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تسعر، روٹ ہے صاد عین رے۔ سعر ایک بیماری کا نام ہے جو اونٹ کے سر یا گردن میں ہوتی ہے، جس سے اس کی گردن اکڑ جاتی ہے۔ تو گویا تسعیر کے معنی گردن اکڑانا ہے، اور اکڑی ہوئی گردن تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ تجربہ کیجئے، یعنی گردن کا جب اکڑاؤ ہوتا ہے انسان کے جسم میں تو لازماً اس کی گفتگو پر اثر پڑتا ہے، اور گردن شعوری طور پر بعض اوقات نہیں اکڑائی جاتی، جب اندر تکبر آتا ہے تو وہ خود بخود اکڑنے لگتی ہے۔ جیسے انسان کے جسم پر غم کے اثرات نظر آتے ہیں، جیسے خوشی کے اثرات نظر آتے ہیں، جیسے نیند کے اثرات انسان کے جسم پر نظر آتے ہیں، اسی طرح جب دل میں تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تو اس کے اثرات خود بخود انسان کے جسم پر بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ اور تکبر کا سب سے بڑا اثر انسان کے چہرے اور اس کے رویے پر ہوتا ہے۔ تکبر انسان کے جسمانی پوسچر کو بھی متاثر کرتا ہے، انسان کے اسٹائل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صرف گردن کی بات نہیں بلکہ فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال کو لوگوں سے نہ اکڑاؤ یا لوگوں سے نہ پھیرو۔ تو فرمایا کہ تم تکبر نہ کرو کہ لوگوں کو حقیر سمجھو، اور جب ان سے بات کرو تو شرافت بھول جاؤ، ان سے ہم کلام ہو تو منہ موڑ کے ہم کلام ہو۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے بات کرتے ہوئے صرف بات کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہیے، دوسرے کی بات میں دلچسپی بھی لینی چاہیے، غور سے سننا چاہیے۔ عموماً جس بات میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، یا جو بات ہمارے مزاج یا مرضی یا موڈ کے خلاف ہوتی ہے، اس میں ہم توجہ نہیں رکھتے، اس میں ہم منہ موڑ لیتے ہیں، بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، بے رخی۔ اردو میں گال پھیرنا یا گال موڑنا کس ایکسپریشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ بے رخی کرنا۔ رخ کہتے ہیں چہرے کو، تو بے رخ یعنی بات کرتے ہوئے چہرہ سامنے نہیں، گویا چہرہ ہے ہی نہیں، بغیر رخ کے ہے، بغیر چہرے کے ہے۔ اور للناس سے مراد عوام الناس ہے، کیونکہ لوگوں کا ایسا رویہ عموماً عوام الناس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس شخص کو ہم اہمیت دیتے ہیں، جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، جس کی بات ہمارے نزدیک اہم ہوتی، عموماً اس کی طرف منہ کرنے میں تو کچھ مشکل نہیں، بلکہ ہم کوشش کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں، یعنی کانشیسلی اپنا رخ اس کی طرف کرتے ہیں۔ لیکن جسے ہم حقیر سمجھیں، جس کی ہماری نگاہوں میں کوئی اہمیت نہ ہو، اس کے ساتھ عموماً ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مثلا غریب لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ، ناسمجھ لوگ، یا پھر کسی بھی اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگ، تو عموماً دنیاوی اعتبار سے بڑی حیثیت کے لوگ اپنے سے کمتر حیثیت والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کو توجہ کے لائق نہیں سمجھتے، توجہ کے قابل نہیں سمجھتے۔ اس سے پچھلی آیات میں شکر گزاری کی بات ہوئی، اور یہ شکر گزاری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے، اور انسانوں میں سب سے پہلے والدین کے لیے۔ اس شکر گزاری کا سب سے پہلا اظہار انسان کے رویے سے ہوگا۔ ابھی آپ بولے کچھ نہیں، ابھی آپ نے کچھ کہا نہیں، عملی طور پر کوئی خدمت نہیں کی، سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کو اہمیت دیں، انہیں امپورٹنس دیں،
ان کے سامنے بیٹھیں، ان سے متوجہ ہو کے بات کریں، نہ کہ منہ موڑ کے، رخ پھیر کے. اور پھر اسی طرح باقی تمام لوگ، خواہ وہ کسی بھی حیثیت ہستی کے مالک ہوں. اچھا، ہماری عام طور پہ عادت کیا ہوتی ہے؟ گھر میں اگر مہمان آئے، بڑوں کو تو خوب سلام کریں گے، ویلکم کریں گے، اور بچوں کو اگنور کر دیں گے. یا ساتھ اگر کوئی میڈ ہے تو اس کو تو لازمی اگنور کریں گے، اس کا تو حال بھی نہیں پوچھیں گے، اس کو تو انسان ہی نہیں سمجھیں گے. اور وہ بیچارے بھی ایسا ظلم سہ کے اپنے جیسے انسانوں کی طرف سے بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں. ان کو تو پھر ہاتھ ملانا بھی نہیں آتا. اگر کوئی ہم جیسا نادان آگے ہاتھ بڑھا ہی دے تو وہ خوف سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہونے لگا ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جیسے انسان ہیں، لیکن ہم نے ان کو معاشرتی طور پر اتنا اگنور کر دیا ہے کہ ان کے اندر کے انسانیت کے جوہر تک ختم ہو گئے. سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے. ان کی غربت نے یا ان کی ضرورت کے قسم پرسی نے ان کو بے بس کر دیا ہے. انسانیت کا کتنا بڑا جوہر ہم نے ضائع کر دیا. ان کو وہ کانفیڈنس ہی نہیں دیا کہ وہ سر اٹھا کے یا آنکھ ملا کے بات ہی کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیوں تیزی سے پھیلی تھی؟ وہاں غلاموں کو بھی اہمیت ملی تھی، وہاں عورتوں کو بھی حقوق ملے تھے، وہاں معاشرے کے سارے مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کو محبت ملی تھی. ہم جب انسانوں کے معاملے میں بہت سلیکٹو ہو جاتے ہیں کہ اس سے تو بات کرنی ہے، اس سے نہیں کرنی، اس سے تو ہاتھ ملانا، اس سے نہیں ملانا، اس سے تو پوری توجہ سے بات کرنی، اس سے نہیں کرنی، پھر دین نہیں پھیلتا. جس کو اجر چاہیے، جس کو ثواب چاہیے، تو ہر ایک کو مسکرا کے دیکھے گا، خواہ وہ اس کا خادم اور سرونٹ ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی غیر ہی کیوں نہ ہو جس سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہ ہو. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، آپ کے فرمان. تو حضرت ایاز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع، عاجزی اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پہ فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پہ زیادتی کرے. یعنی ایک شخص دوسرے کے مقابلے میں فخر یا تکبر سے کام نہ لے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، ایک شخص ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے اور لوگوں سے دور رہتا ہے. یعنی لوگوں کے لیے ایکسیسیبل نہیں، لوگوں سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتا، عوام الناس سے بات چیت کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام متکبروں اور سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی ایسا شخص جو اس قسم کی شخصیت اور پرسنالٹی رکھتا ہو کہ لوگ اسے اپروچ ہی نہ کر سکیں، یا اس نے خود ساختہ مصنوعی طور پر اپنے ارد گرد ایسا خول بنا رکھا ہو، یا ایسا دائرہ بنا رکھا ہو، یا اپنے پر ایسا خول چڑھا رکھا ہو کہ لوگ اسے اپروچ ہی نہ کر سکیں، یا وہ لوگوں کو اپروچ کرنے ہی نہ دینا چاہتا ہو. تو ایسے ہی شخص کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ ایک شخص جو ہمیشہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے، یعنی اپنے اندر دوسرے انسانوں کے مقابلے میں زیادہ خوبیاں اس کو نظر آتی ہیں، خود پسند ہے، دوسروں کی خوبی اس کو نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ گردن جو اکڑی ہوئی ہے، نیچے دیکھتا جو نہیں. تو کیا ہوتا ہے، اس کا نام متکبروں اور سرکشوں میں لکھ لیا جاتا ہے. پھر جو مصیبت سرکشوں پہ پڑتی ہے، یعنی دنیا و آخرت میں، وہی اس کو پہنچتی ہے. یعنی جو سرکشوں کا انجام اللہ نے لکھا ہے، اس کا بھی وہی انجام ہوتا ہے. حضرت ابو رفاع بن اسید سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. بس میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسافر آدمی اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے. یعنی پہلی دفعہ وہ آیا ہے آپ کے پاس، اس کو کچھ بھی خبر نہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے، یعنی کچھ نہیں جانتا، ہر طرح کے ادب آداب سے، علم سے ناواقف ہے. بس آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ میرے پاس آ گئے. چنانچہ آپ کے لیے ایک کرسی لائی گئی جس پر آپ بیٹھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو سکھلائے تھے وہ مجھے سکھلانے لگے. پھر اپنے خطبے کی طرف آئے اور اس کے آخری حصے کو مکمل فرمایا. اسی کو حکمت کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر موقع پر انسان اپنی بات چھوڑ دے، لیکن
اگر سچویشن اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، ایک شخص ایسا ہے جو بالکل کچھ بھی نہیں جانتا، مثلاً آپ کی مجلس میں پہلی دفعہ آیا، اس کو نہیں پتا یہاں کیا ہوتا ہے، وہ دین کی محبت اور شوق لے کر آیا، اور آپ اس کو پہلے ہی دن ڈسپلن میں باندھنے لگتے ہیں، یہاں نہ بیٹھو، یہاں نہ کھڑے ہو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو یہ چیز حکمت کے خلاف ہے۔ کسی مجلس میں نئے آنے والے اور مستقل طور پر وہاں بیٹھنے والوں میں فرق ہوتا ہے۔ مستقل بیٹھنے والے اپنے رویے سے کیا ثابت کرتے ہیں کہ خواہ بیچ میں استاد نے جگہ چھوڑ بھی دی ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر کسی اور کی طرف بھی متوجہ ہو گیا ہے، تو وہ ہلچل نہیں بچا دیتے، وہ اسی یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا، تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی وہ حکمت جس کی وجہ سے دین پھیلا، اور آج ہم اسی حکمت سے خالی ہیں جس کی وجہ سے دین پھیلتا نہیں، اور دین کو نقصان پہنچتا ہے ہمارے رویوں کی وجہ سے۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کی عقل میں کچھ فطور تھا، میری مینٹل کیس تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کوئی کام ہے۔ وہ صحابہ کے سامنے اپنی بات نہیں بتانا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ام فلاں، جو گلی چاہے دیکھ لے اور وہاں مجھے اپنا کام بتا دے، میں تیرا کام کر دوں گا، بس آپ کسی راستے میں اسے تنہا ملے یہاں تک کہ اس کا کام ہو گیا۔ یعنی اس نے کہا میں سب کے سامنے نہیں بات کروں گی، آپ الگ سے میری بات سنیے۔ تو آپ نے کہا اچھا اپنی جگہ تم سوچ لو کہ کہاں بات کرنا چاہتی ہو۔ حالانکہ وہ عورت کون تھی؟ کوئی عقل مند نہیں تھی، اس کی عقل میں فطور تھا، اور آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ ناسمجھ ہے، لیکن آپ نے اس کو بھی اہمیت دی۔ کہا اچھا جاؤ، کہاں بات کرنا چاہتی ہوں مجھے بتا دو، میں تمہاری بات سن لیتا ہوں، اور آپ اس کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ تعلق منقطع رکھے، کہ اس کے ساتھ بات نہ کرے، اور اس طرح کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو، یہ اس سے منہ پھیر لے اور وہ اس سے منہ پھیر لے، اور دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ یعنی اگر کوئی ناراضگی بھی ہو جائے تو بھی درست نہیں کہ انسان 3 دن سے زیادہ اس ناراضگی کو طول دے، اور جب ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، تو ایک ادھر منہ کر لے، ایک ادھر منہ موڑ لے۔ ہم سب اس آیت اور احادیث کی روشنی میں اپنے اپنے طرز عمل کو پرکھیں، دوسروں کو نہیں، خود کو دیکھیں۔ کہیں ہماری گفتگو کا انداز تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کی بات کی طرف دھیان ہی نہیں دینا چاہتے۔ یہ بات تبلیغ کے میدان میں تو ہے ہی، عموماً گھریلو زندگی میں بھی جب نظر آتی ہے تو تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی۔ بعض ماؤں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو اہمیت نہیں دیتی اور ان کی بات دھیان سے نہیں سنتی۔ بچے منہ موڑ موڑ کے ان کا اپنی طرف کرتے ہیں، یعنی وہ کام کرتی رہتی ہیں، کھانا بنانے میں لگی ہوئی ہیں، کھانے کو سجا رہی ہیں، بنا رہی ہیں، وہ دنیا کی چیزیں اتنی اہم ہیں کہ بچوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے اریٹیٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور یہاں سے بیج پڑ جاتا ہے بچوں اور والدین کے درمیان اختلافات کا، دوری کا، ایک دوسرے سے بدگمان ہونے کا، اور پھر یہ سلسلہ وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے ماں بچوں کے سامنے، استاد شاگردوں کے سامنے، بڑے چھوٹوں کے سامنے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں۔ انہیں بہت سی چیزیں اپنے عمل سے سکھانا ہے۔